بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے بے پناہ دولت ملے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ دولت تو بے پناہ عطا کرتا ہے، لیکن اگر اس دولت میں برکت نہ ہو تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو برکت کی دعا مانگے۔ جس دولت میں برکت آ جائے گی وہ دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دولت، بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، اور وہ بھی برکت والا رزق۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ کی ذات عالی سے رزق یعنی دولت کو حاصل کرنے کا اسماء الحسنہ کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل۔ یہ ایک بات اپنے ذہن میں پیوست فرما لیں کہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بلا واسطہ ہے، بغیر کسی واسطے کے اللہ نے رزق کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنی ذات عالی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور رزق کے حصول کے لیے، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی ذات عالی سے رجوع کرنا ہے۔ اب اللہ کی ذات عالی سے رجوع کس طرح کرنا ہے، اس سے کیسے مانگنا ہے، کس طریقے سے اس سے مانگنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، دابہ کہتے ہیں چلنے پھرنے والے کو، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، سمندر کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں، کچھ بھی ہے جس کو اللہ نے ذی روح بنایا ہے، جان ڈالی ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ کسی کا اس کو محتاج نہیں بنایا، کسی کے اوپر اس کو منحصر نہیں کیا کہ بھائی تجھے وہ رزق دے گا تو تو کھائے گا، اگر وہاں سے نہیں ملے گا تو تو بھوکا مر جائے گا۔ یہ اللہ نے تقسیم ہی نہیں کیا۔ ابتداءً اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تیرا رزق میرے ذمے ہے، میں نے تمہیں رزق دینا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں تجھے رزق دیتا ہوں، اس کو میری راہ میں خرچ بھی کر دیا کر، اور جب تو میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں تجھے اور دے دوں گا، کیونکہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں۔ اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے پاس رزق کی فراوانی ہے، مال و دولت بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، گھر میں پیسہ بہت آ رہا ہے برکت نہیں آ رہی، اس برکت کو پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ وظائف بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ ان وظائف پہ عمل کریں، ان کو ورد زبان رکھیں، ان کو اپنے عمل میں لائیں، تو انشاءاللہ ایسی برکتیں ہوں گی، ایسی روحانیت آئے گی کہ آپ کی 7 نسلیں اگر بیٹھ کر کھائیں گی تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ ان اعمال کی ایک برکتیں ہوتی ہیں، ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو نیک اعمال تم لوگ کرتے ہو، ہم ان کو شکلیں دیتے ہیں، چہرے دیتے ہیں، پھر ان کو زبان دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق یہ ہم سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں سفارشیں کرتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم پھر ان اعمال کی، ان وظائف کی، ان اوراد کی درخواستوں کو، ان کی فرمائشوں کو، ان کی سفارشوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ آپ کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کے رزق میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بہت ہی غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا مفلس ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ فجر کی سنتیں پڑھ لو، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد ایک وظیفہ تلقین فرمایا، تو وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ فرض نماز ادا کر لو،
اب درمیان میں آپ نے وہ عمل کرنا ہے، وہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے وظیفہ دیا، میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، اتنا مالدار مجھے بنا دیا کہ میں وہ تھا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ میں وہ تھا کہ صبح کی کھا لیتا تھا، دوپہر کی فکر، دوپہر کی کھا لیتا، شام کی فکر ہوتی تھی، شام کی کھا لیتا، صبح کی فکر ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ نے عمل بتایا، میں نے عمل کیا، میرے اللہ نے اتنی برکتیں ڈال دی، اتنی برکتیں ڈال دی کہ میں رزق کو ہمسائے لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن گیا۔ صرف وجہ کیا بنی، ریزن کیا بنی کہ رسول اللہ کا بتایا ہوا عمل کیا۔ عمل میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اعمال میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اعمال میں بڑی پاور ہوتی ہے، صرف یقین چاہیے۔ اگر یقین کامل سے ہم پڑھیں گے، عمل کریں گے، اللہ ہماری زندگی میں چار چاند لگا دیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، اچانک حادثات ہوتے رہتے ہیں، کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی میرے مال مویشی بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بیماری سے جان چھوٹتی ہے دوسری، دوسرے سے چھوٹتی ہے تیسری، تیسرے سے چھوٹتی ہے کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، آپ نے وہ دعا پڑھ لینی ہے، زندگی میں آپ کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اچانک آفت نہیں آئے گی، کسی حادثے کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا لو پھر پڑھو یہ دعا، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی، بسم اللہ علی مالی۔ یہ تین دعائیں ہیں۔ یا اللہ میرا نفس، میری جان محفوظ ہو، یا اللہ میرے گھر والے محفوظ ہوں، یا اللہ میرا مال محفوظ ہو جائے۔ یہ حضور نے صحابی کو دعا سکھلا دی، صحابی نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کے جو کام ہو جاتے تھے اعمال کرنے سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے اعمال میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کو بھی عمل رسول اللہ نے بتایا، ہمیں بھی عمل رسول اللہ نے بتایا، لیکن وہ عمل کرتے تھے یقین کامل سے، صدق کے دل سے وہ عمل کیا کرتے تھے، اللہ ان کے کام بنا دیا کرتے تھے۔ ہم کرتے ہیں آزمائش کی نیت سے، شک کی نگاہ سے۔ اس لیے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں آزمانے کی نیت سے، شک کی بنا پر کام نہیں ہوتے۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں، مریدین ہیں، جو عمل کرتے ہیں یقین کامل کی نیت سے، تو کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، سچے دل سے، صدق کے نیت سے آپ عمل کریں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام نہیں رکے گا، سارے کام بن جائیں گے۔ تو اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کو تحفہ لکھ دیں۔ آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام چھوٹا ہے، عمل بہت بڑا ہے، اس کو ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ کرنا ہے آپ نے رزق میں برکت کے لیے، اور یہ وظیفہ ہے 21 دن کے لیے۔ 21 دن تک آپ نے یہ عمل بلا ناغہ کرنا ہے۔ عمل کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کے 2 نام ہیں، یا وہاب یا رزاق، اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح۔ شمار کیسے کرنا ہے؟ یا وہاب یا رزاق 1، یا وہاب یا رزاق 2، یا وہاب یا رزاق 3۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے 21 دن تک ہر روز بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے۔ دل میں نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں، میرے مال میں بہت زیادہ برکتیں پڑ جائیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے یقین کامل سے یہ عمل کر لیا
تو آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں ہو جائیں گی۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ رزق کے لیے ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں۔ اگر آپ صدقہ دل سے اس عمل کو، اس وظیفے کو، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ اس برکت کو دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔